आंटी जी ये क्या तकल्लुफ़ किया, मैं तो मजाक कर रही थी। तो अम्मी बोली, बेटी तेरा अपना घर है, तो ना भी कहती तो भला हम तुम्हें चाय पिए के बगैर जाने देते। मेरे पुत्र को इतनी जल्दी सही करने में सारा हाथ तुम्हारा है। फ़रहत बोली, नहीं आंटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और आप तो मेरे गांव की हो। अम्मी भी फ़रहत के पास बैठ गईं और दोनों बातें करने लग गईं और अम्मी फ़रहत के शौहर की वफ़ात के बारे में बात छेड़ कर बैठ गईं, जिससे फ़रहत की आंखें नम होना शुरू हो गईं और मुझे उनकी बातों से कोफ्त हो रही थी। कुछ देर बाद फ़रहत ने इजाज़त तलब की और कल फिर आने का कहकर चली गई और उसके जाने के बाद फौजिया और उसकी सारी फैमिली आ गई और काफ़ी देर बातों का सिलसिला जारी रहा। फिर अंकल जावेद और उनकी बेगम आ गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी और मैं ख़ुद बग़ैर किसी के सहारे चलने लग गया था। कुछ देर सहन में चहलकदमी करने के बाद मैं दोबारा अंदर कमरे में चला गया। 3-4 दिन तक यही मामूल रहा। आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जिस दिन मैं घर से तैयार श्यार होकर उज़्मा और सदफ़ के घर से होता हुआ उनको साथ लेकर दुकान की तरफ चल दिया। सदफ़ का गुस्सा भी काफ़ी हद तक कम हो गया था, मगर मेरे साथ उसका पहले जैसा रवैया नहीं था, बस रूखेपन का मुजाहिरा कर रही थी। मैं काफ़ी देर गुजरने के बाद दुकान पर गया था तो साथ वाले दुकानदार भी मेरी खैरियत दरियाफ़्त करने आए। जुनैद तो 2 दिन बाद ही दुकान पर आ गया था। जुनैद मुझसे मिलकर काफ़ी खुश हुआ और मुझसे नाराज़ भी होने लगा कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से हम मौत के मुंह से बचे थे। अंकल ने भी जुनैद की अच्छी खासी क्लास ली थी कि मुझे क्यों मोटरसाइकिल चलाने दी। मैं दुकान के फ्रंट पर बैठा हुआ था कि वही दोनों सानिया और ज़ोफ़िशा आ गई और मुझसे सलाम लेने के बाद अंदर चली गई। मैं भी उठा और उनके पीछे चला गया और उन दोनों को बैठने का कहा और दोबारा आने का शुक्रिया अदा किया। तो सोफ़ी बड़ी अदा से बोली, हम तो परसों भी आई थी मगर आप नहीं थे। पूछने पर आपका पता चला कि आपके चोट लगी है, कैसे हैं आप? अब मैंने कहा, जी शुक्र है, काफ़ी बेहतर हूँ। तो उन्होंने एक्सीडेंट की वजह पूछी, जो मैंने उनको तफसील से बता दी। तो सोफ़ी बोली, आपकी अपनी गलती की वजह से चोट लगी है। और कुछ मज़ीद मुझे समझाने के बाद बोली, हमने दुल्हन का ड्रेस रेंट पर लेना था, तो हमें एक सूट पसंद आया था, मगर आपके अंकल ने रेंट भी बहुत ज़्यादा बताया तो हमने फिर आने का कहकर नहीं लिया। हमने तो सोचा था कि आप हमें मज़ीद डिस्काउंट देंगे, मगर आपके अंकल ने तो लहंगे के हाफ़ कीमत जितना रेंट बता दिया था। मैं सोफ़ी की तकरीर और गिले शिकवे सुनने के बाद बोला, मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि आपको लहंगे की वजह से दोबारा आना पड़ा। आप बताएं कौन सा लहंगा है? तो सानिया ने अपने गुलाबी होंठ हिलाए और सामने अलमारी में पैक किए हुए शॉकिंग पिंक कलर के लहंगे की तरफ इशारा करके कहा, जी वो वाला लहंगा है। तो मैंने वो लहंगा निकाला और उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप में से किसकी शादी है? तो दोनों हंस पड़ी और सोफ़ी बोली, हमारी नहीं बल्कि मेरी कस्टमर की शादी है, जुमे को, तो उसके लिए लेना है। मैंने पूछा कि मैं समझा नहीं कि आपकी कस्टमर क्या मतलब? तो सोफ़ी ने पर्स से कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा पार्लर है शाहीन मार्केट की बेसमेंट में और ये मेरा कार्ड है और मैंने दुल्हन तैयार करनी है तो उसके लिए लेना है। अतवार को आपको वापस मिल जाएगा। मैंने अच्छा कहा और कार्ड पकड़ कर जेब में डाल लिया और लहंगा शॉपर में डालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लें। तो सोफ़ी बोली, आप रेंट तो बता दें, आपके अंकल तो 4000 मांग रहे थे, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, आप कितने देना चाहती हैं? तो वो बोली, मैं 2000 दे सकती हूँ। तो मैंने कहा, वैसे तो हम 4000 से कम नहीं लेते, आप ले जाएं और मैं अंकल को खुद ही समझा दूँगा। आप खुद लहंगा ना देने आना, मैं आपके पार्लर से पकड़ लूँगा। तो सोफ़ी ने पर्स से 2000 निकाल कर मुझे दिया और बड़ी गौर से मुझे देखते हुए शुक्रिया कहा। मैं एक टिक सोफ़ी की तरफ देख रहा था। सोफ़ी गला कंगार कर बोली, जी हम जाएं? तो मैं झीम कर बोला, जी। तो सानिया उससे पहले दुकान से बाहर निकलने लगी। तो सोफ़ी ने मुझ पर एक गहरी नज़र डाली और फिर थैंक्स कहा और वो चली गई। जुनैद मेरे पास आकर शरारती अंदाज में बोला, सर जी चली गई हैं? मैंने कहा, जी अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अंकल जो पानी पीने गए थे दुकान में दाखिल होते नज़र आए, तो हम जल्दी से अलग होकर बिखरे सूट तय करने लग गए थे। मैंने सूट तय करके अंकल को 2000 पकड़ाए और कहा कि एक कस्टमर को लहंगा किराए पर दिया है। तो अंकल ने पूछा, कौन सा लहंगा? तो मैंने लहंगे का बताया। तो अंकल ने कहा, यार बहुत कम रेंट लिया है, इतना महंगा है। तो मैंने इस्तफसार पेश किया और कहा कि वो हमारे पुराने कस्टमर थे, किसी और चीज़ में कसर निकाल लेंगे। तो अंकल चुप कर गए। शाम हुई और मैं अंकल के साथ घर चला गया और खाना वगैरह खाया। तो एक बच्चा घर में दाखिल हुआ
اور بولا یاسر بھائی آپ کو آنٹی فرحت بلا رہی ہیں۔ تو امی بھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کہا ان کو کہو کہ یاسر کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ بچہ جیسے ہی جانے لگا تو امی نے اسے آواز دے کر رکنے کا کہا اور مجھے غصہ ہو کر بولی کہ یاسر اتنے احسان فراموش نہیں بنتے، ایک دفعہ ان کی بات سناؤ، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو۔ ہمارے مشکل وقت میں اس نے کتنا ساتھ دیا، اور اگر پہلی دفعہ اس نے بلوایا ہے تو جا میرا شہزادہ جا کر بات سنا۔ میں تھوڑا سا نخرہ دکھا کر بچے کو ساتھ لے کر فرحت کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بچہ مجھے دروازے پر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، یاسر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوا اندر داخل ہو گیا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں۔ صحن میں آیا تو فرحت چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی ٹھیک ہو گئے؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے فوزیہ کے بھائی کی اچانک موت کا بتا دیا اور پھر اس کے بعد ایکسیڈنٹ کا بتایا تو فرحت بولی پتہ لگا تھا، بہت افسوس ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر آ گیا۔ پھر امی نے پوچھا کہ کیا کہتی تھی فرحت، تو میں نے کہا بس ایسے ہی حال چال پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ایک دفعہ پھر اپنا چیک اپ کروا لینا۔ تو امی فرحت کے صدقے واری جانے لگ گئی۔ میں نے امی سے سونے کی اجازت لی اور کمرے کی بجائے بیٹھک میں لیٹ گیا، جو کہ اکثر میں لیٹ جایا کرتا تھا کیونکہ میرا بھائی سوتے ہوئے خراٹے بہت مارتا تھا اور اکثر میں اس کے خراٹوں سے تنگ آ کر بیٹھک میں ہی سو جاتا تھا۔ صبح امی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میرا اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا مگر مجبوری تھی۔ اٹھا، نہا دھو کر تیار ہو کر ناشتہ کیا اور سیدھا فوزیہ کے گھر پہنچا تو دیکھا فوزیہ گھر میں اکیلی ہی تھی۔ میں نے عظمیٰ اور نسرین کا پوچھا تو فوزیہ بولی عظمیٰ کو گئے تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور نسرین کی طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے وہ نہیں گئی۔ میں نے حیران ہو کر فوزیہ سے پوچھا کہ عظمیٰ اتنی جلدی کیوں گئی ہے اور آپ نے اسے اکیلی کو بھیج دیا؟ فوزیہ بولی وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پیپر کی کچھ تیاری رہتی تھی تو اس کی سہیلی نے کچھ نوٹس دینے تھے اسے اور وہ اس لیے جلدی چلی گئی تھی، شاید اس نے اسکول میں تیاری کرنی ہو۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا اور غصہ بھی آیا عظمیٰ پر۔ میں نے کہا پھر بھی آپ کو اسے اکیلی کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ فرحت بولی اس کے باپ نے سر پر چڑھا رکھا ہے، میں کچھ کہتی ہوں تو تمہارا چاچا مجھے بولنے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ خالہ کے گھر چلی جاؤ اور یاسر کو ساتھ لیتی جاؤ، مگر اس لڑکی پر جلدی جانے کا بھوت سوار تھا، جیسے اس کی گاڑی نکل جانی تھی۔ میں نے نسرین کا پوچھا اس کی طبیعت کو کیا ہوا تو فوزیہ کچھ چھپانے کے سے انداز میں بولی کچھ نہیں، بس ہلکا سا بخار ہوا ہے، 2-3 دن میں اتر جائے گا۔ میں نے اچھا کہا اور زیادہ تفصیل نہیں پوچھی اور فوزیہ کو سلام کر کے گھر سے نکل آیا۔ پہلے تو میں سیدھا دکان پر جانے لگا، پھر مجھے خیال آیا کہ صدف شاید ابھی گھر پر ہی ہو، اسے ساتھ لیتا جاتا ہوں۔ میں سیدھا صدف کے گھر پہنچا تو گھر میں داخل ہوتے ہی صاحب نے دیکھا تو صدف برقع پہنے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پیچھے دیکھنے لگ گئی اور مجھے اکیلا دیکھ کر عظمیٰ اور نسرین کا پوچھا کہ وہ نہیں آئی تو میں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا کہ وہ گلی کے نکڑ پر کھڑی ہیں۔ صدف حیرانگی سے میری طرف دیکھ کر میرا جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی کدھر کھڑی کیا کر رہی ہیں، 2 قدم آگے نہیں آ سکتی تھی؟ میں نے کہا ان کی کوئی سہیلی مل گئی تھی تو اس کے ساتھ باتیں کرنی کھڑی ہو گئی اور مجھے کہا کہ تم باجی کو لے آؤ۔ صدف اپنا ہینڈ بیگ پکڑ کر اپنی امی کو بتا کر باہر نکل آئی اور میرے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گلی کی نکڑ پر آ گئی اور چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی کدھر ہیں دونوں؟ میں نے کہا چلو تو بتاتا ہوں۔ تو صدف میری طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی یاسر کدھر ہیں وہ؟ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ میں نے اسے چلنے کا کہا کہ بتاتا ہوں، چلو تو صحیح۔ صدف نے غصے سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ صدف قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھ کر میرے آگے آگے تیز قدم اٹھاتی چلنے لگی، جیسے مجھ سے پہلے اس نے شہر پہنچ کر انعام جیت لینا ہو۔ صدف خاموشی سے تیز تیز چل رہی تھی۔ صدف بولی میرے ساتھ کوئی رشتہ بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کہا صدف بس ایک دفعہ میری بات تو سن لو، پھر چاہے تم مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، بلکہ میں بھی تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گا۔ تو صدف پھر چلتے ہوئے بولی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے ذرا سی بھی امید نہیں تھی کہ صدف اتنی جرت کر سکتی ہے کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا لے۔ میں اپنی گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اس کے منہ کو دیکھنے لگ گیا۔ صدف میرے دائیں طرف سے نکل کر مجھے حیران پریشان گال پر ہاتھ رکھ کے کھڑے کو چھوڑ کر انجان بن کر ایسے چلی گئی جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو اور اس نے مجھے تھپڑ بھی نہ مارا ہو۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے مڑ کر دیکھا تو صدف کافی دور جا چکی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ابھی تک ادھر ہی کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ صدف کا اور میرا فاصلہ کافی بڑھ گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا، مگر وہ تو میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنی بے عزتی کا بوجھ لیے چلا جا رہا تھا۔ میرے دماغ نے سوچنا بند کر دیا تھا، بالکل گمسم ہو گیا تھا میں جب پل کے اوپر پہنچا تو مجھے کافی دور صدف جاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اب بھی اسی سپیڈ سے چلی جا رہی تھی۔ میں ادھر پل پر بیٹھ گیا اور اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگ گیا۔ میرا آگے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، میرے قدم ادھر ہی رک گئے تھے۔ صدف اب مجھے نظر آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ نہر کے پل پر ہی بیٹھا رہا۔ میری آنکھوں سے خود ہی آنسو نکل کر اب خشک ہو چکے تھے۔ میں نے حوصلہ کیا اور نہر کے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے، پھر شہر کی طرف چل دیا۔ دکان پر پہنچا تو انکل سجاد اور دونوں لڑکے بھی آ چکے تھے، بلکہ ایک کسٹمر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں افسردہ سا دکان میں داخل ہوا اور انکل کو سلام کیا تو انکل میرے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یاسر بیٹا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اتنی لیٹ آئے ہو اور منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انکل نے ایک ہی سانس میں مجھے کتنے سارے سوال کر دیے۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا، کچھ نہیں انکل جی، بس سر میں درد ہے۔ انکل بولے، بیٹا چھٹی کر لینی تھی، دوائی وغیرہ لی کہ نہیں؟ میں نے کہا، انکل جی ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں کہ دوائی لوں، بس ہلکی سی درد ہے، کچھ دیر بعد صحیح ہو جاؤں گا۔ انکل نے جنید کو کہا کہ جاؤ یاسر کے لیے چائے کا کہو۔ میں نے چاروں ناچار سر درد کی گولیاں پکڑیں اور کولر سے پانی کا گلاس بھرا اور گولیاں منہ میں ڈال کر پانی سے نگل گیا اور پھر دکان کے فرنٹ پر بیٹھ کر باہر آتے جاتے کسٹمرز کو دیکھنے لگ گیا۔ مگر میرا دماغ صدف پر اٹکا ہوا تھا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ اس کی اتنی جرت! بس قیاس آرائیاں شروع تھی دماغ کی کہ یہ کروں گا اس کے ساتھ، اسے قتل کر دوں گا، اسے بدنام کروں گا۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے گاڑی گزری اور اس میں سے ایک چہرے نے میری طرف دیکھا اور جلدی گھبرا کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ میں ایک دم چونکا اور گاڑی کی طرف دیکھنے لگ گیا جو رش کی وجہ سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی گاڑی اور ڈرائیور کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو اس اسد کی گاڑی ہے، اور اس نے مجھے دیکھ کر بھی منہ دوسری طرف کیوں کیا، اور وہ اچانک گھبرا کیوں گیا؟ ایک ساتھ میرے دماغ میں کئی سوال اٹھے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتا یا کھڑا ہو کر گاڑی کی طرف جاتا، اسد نے تیزی سے گاڑی کو رش میں سے نکال کر کچھ آگے ایک اور بازار کی طرف گاڑی کو موڑ دیا اور کار سپیڈ سے دوڑا کر لے گیا۔